بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ قیمتی اور مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے اہل ایمان کئی مہینوں سے دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے اللہ والے کئی مہینوں سے دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہینے پہلے سے دعائیں فرمائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ رب العزت نے یہ کائنات کیوں پیدا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے چرند پرند اور پیڑ پودوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے پیدا فرمائی کیونکہ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اگر اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت یہ کائنات پیدا نہ فرماتے، اللہ رب العزت یہ انسانوں کو پیدا نہ فرماتے، اللہ رب العزت یہ دنیا کا نظام پیدا نہ فرماتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا، اور حال یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی اہمیت اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ لیکن حال یہ ہے، افسوس کی بات بھی ہے کہ کتنے ہی رمضان المبارک ہمارے زندگی میں آئے اور چلے گئے، لیکن ہم نے رمضان المبارک کی جیسی قدر کرنی چاہیے اور اس کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے ایسا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس کی میرے پاس دلیل بھی ہے کہ ہم رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے حصول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جہاں پر روزوں کا تذکرہ فرمایا وہاں اللہ رب العزت نے روزوں کا ایک نتیجہ ذکر فرمایا۔ جیسا کہ ایک نماز کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں کا نتیجہ ایک ذکر فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو لوگ فرائض کی پابندی کے ساتھ، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان نماز پڑھنے والوں کو برائی سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اولاً تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کے اندر پوری دنیا کا خیال لیے ہوئے گھومتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہیں سب سے پہلے ہماری نگاہیں بد نگاہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے مسجد سے دور جاتے ہیں ہمارے جسم کا ہر عضو گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جو نماز کا نتیجہ ہے وہ نماز کا نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا حال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ کہہ دیتے کہ تمہیں ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اس روزے کے بدلے میں تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس روزوں کے بدلے میں تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، بس میرا یہ حکم ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، تب بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم روزے رکھتے اور بغیر کسی چوں چرا کے روزے رکھتے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے حکم کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا،
بلکہ اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات اور بے شمار اکرامات روزے داروں کے لیے مقرر فرما دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے باب الریان، جس دروازے کا نام ہے ریان، قیامت کے دن روزے داروں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک انعام مقرر کر دیا۔ اسی طریقے سے روزے داروں کے لیے بے شمار انعامات اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، اور یہ روزوں کو فرض کرنا تمہارے لیے خاص نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان تمام کے تمام لوگوں پر روزے فرض تھے۔ یہ تمہاری خصوصیت نہیں ہے، بلکہ خصوصیت تمہاری یہ ہے کہ تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے عطا فرمائے، یہ روزوں کو فرض کرنا اس لیے رکھا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کئی رمضان ہماری زندگی میں گزر گئے، لیکن اللہ رب العزت کا خوف ہمیں نصیب نہیں ہوا، اللہ رب العزت کا ڈر ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے تھا، جس طریقے سے رمضان المبارک گزارنے کا حق ہے، ہم اس طریقے سے رمضان المبارک نہیں گزارتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا جو نتیجہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے محترم حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے جتنی بھی احادیث شریفہ ارشاد فرمائی ہے وہ تمام کے تمام آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے اس بات کی نیت کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، رمضان المبارک کا ایک دو روزہ نہیں بلکہ رمضان المبارک کے تمام روزے، پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سی گرمی سے ڈر جاتے ہیں، ذرا سی پیاس کی شدت سے اور بھوک کی شدت سے ڈر جاتے ہیں اور پورا رمضان مبارک کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے چھوٹے بچے ہیں، 9 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، جو پورے رمضان مبارک کے روزے آسانی کے ساتھ رکھ لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس گرمی کو، اس بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزوں کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، اگر وہ اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے برکات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی، تب بھی وہ ایک رمضان المبارک کے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک رمضان المبارک کا ثواب پوری زندگی روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہوگا، ایک روزے کا ثواب پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، 7 آسمان کی سیر مکمل ہوئی، جنت کی سیر کی، جنتوں کی سیر مکمل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام جہنم کی سیر کرانے کے لیے لے گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے بدن پر بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں، پورے کے پورے ننگے لوگ ہیں، اور ان کے نیچے سے آنکھ جلا کر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے بزرگوں، بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے انعامات اور اکرامات مقرر فرمائے ہیں، اسی طریقے سے اس کے روزے کو چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید بھی نازل ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے گا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کافر شخص ہے جو صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ارشاد فرمائی، احتساباً،
اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خالص اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو میرے محلے والے کیا کہیں گے, روزہ نہیں رکھوں گا تو میری بیوی بچے کیا کہیں گے, روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, اس لیے روزہ نہیں رکھتا, بلکہ خالص اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اور اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے, جو رمضان المبارک میں راتوں کو کھڑا ہوتا ہے, تراویح کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے, 2 شرطوں کے ساتھ, ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے. اگر کوئی کافر شخص ہے اس کی تراویح قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری شرط ارشاد فرمائی احتسابا, اللہ رب العزت سے خالص اللہ رب العزت سے ثواب کی امید ہو, کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کہ محلے والے کیا کہیں گے کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتا, بلکہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہاں پر اس بات کو سمجھیں کہ تراویح کی نماز میں 2 الگ الگ مستقل سنتیں ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ انسان روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھے, رمضان کے ہر رات میں روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھے, یہ الگ سنت ہے. اور اس کے اندر دوسری سنت یہ ہے کہ جب روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ایک قرآن کریم کو ختم کرے. آج ہمارا حال یہ ہے, کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جلدی 5 پارے کی تراویح پڑھ لی یا 3 پارے کی تراویح میں ایک قرآن کریم کو مکمل کر لیا تو اب تراویح کی چھٹی ہو گئی, اب آگے تراویح نہیں ہے. میرا بزرگوں, یہ 2 الگ مستقل سنتیں ہیں. اور بڑی سنت یہ ہے کہ انسان روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھے. اگر قرآن کریم ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزانہ علم طرح سے 20 رکعت تراویح مکمل کرے. اور اگر طاقت ہے تو پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان روزانہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کو ختم کرے. تو اس بات کا خیال رکھے. سب سے پہلی بات جو ہمیں رمضان المبارک میں جس کا خیال رکھنا ہے وہ روزوں کی پابندی کرنی ہے. دوسرا خیال جو کرنا ہے وہ ہے رمضان المبارک میں تراویح کی پابندی کرنی ہے. تیسری بات جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ ہے صدقات اور خیرات کی کثرت کیا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا, ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال سخیوں کے سخی ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بخیل نہیں تھے, پوری زندگی آپ سخیوں کے سخی تھے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے جیسے کوئی تیز چلنے والی ہوا ہو. حدیث شریف میں یہ لفظ آتا ہے ریح مرسلہ, جیسے کہ تیز چلنے والی ہوا ہو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تیز چلنے والی ہوا کا مطلب کیا ہے. جس طریقے سے ایک تیز چلنے والی ہوا ہوا کرتی ہے وہ پورے علاقے کو, پوری بستی کو اور پورے کے پورے شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے. نہ اس میں کسی غریب کا گھر دیکھتی ہے, نہ امیر کا گھر دیکھتی ہے, نہ اپنوں کا گھر دیکھتی ہے, نہ غیروں کا گھر دیکھتی ہے, نہ رشتہ داروں کا گھر دیکھتی ہے, نہ غیر رشتہ داروں کا گھر دیکھتی ہے, بلکہ ہر ایک کے گھر میں گھس جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے کہ مدینہ کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات اور خیرات پہنچ جایا کرتے تھے. لہٰذا اس بات کا اہتمام کرے, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھے, اگر کوئی شخص غریب ہے, کوئی نادار ہے, اس پر صدقات و خیرات کرے. اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے, اپنے آس پڑوس میں دیکھے, اپنے محلے میں دیکھے, اور اگر کوئی نہیں ہے تو آپ مسجدوں میں دیکھے, مدرسوں کو دیکھے اور مدرسوں میں بھی دل کھول کر صدقات اور خیرات کرے. تو تیسری بات جس کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صدقات اور خیرات دل کھول کر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے. چوتھی بات جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزے دار کو افطار کرائے, جو شخص رمضان المبارک میں روزے دار کو افطار کرائے تو اس روزے دار کا ثواب بھی اس افطار کرانے والے کو حاصل ہوتا ہے. یعنی جس شخص نے روزہ رکھا ہے اس روزے دار کو جو شخص افطار کراتا ہے تو روزے دار کو تو اس کا ثواب ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ جس شخص نے افطار کرایا ہے اور اس روزے دار کا ثواب اس کو بھی حاصل ہوتا ہے, اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود تھے. فرمایا کہ اللہ کے رسول, ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم رمضان مبارک میں افطار کرایا کرے اور پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور طرح طرح کے مشروبات پلائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ, یہ افطار کرانا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ,
اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ تم قسم قسم کے مشروبات پلاؤ، بلکہ ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا، ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک گھونٹ لسی کا پلا دیا، تب بھی تمہیں وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ایک پیٹ بھر کر کھلانے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اگر کوئی شخص مسافر ہے، کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، اگر کوئی مسجد میں ہے تو اس کو افطار کرانے کی فکر کرے، اور افطار کرانا اپنی حیثیت کے حساب سے ہو، جو بھی اب ہم سے بن پڑے وہ ہم افطار کرانے کی کوشش کرے۔ کوئی شخص ہمارے دیے ہوئے کھانے سے افطار کر لے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم روزے دار کو افطار کرائے۔ اس کے بعد جس کا حدیث شریف میں ذکر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ہمیں اہتمام بھی کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں جتنی بھی آسمانی کتاب ہے، آپ تورات کو لے لیجئے، زبور کو لے لیجئے، انجیل کو لے لیجئے، دیگر جتنے بھی صحائف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ تمام کے تمام رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا بھی حال ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں پورا قرآن کریم نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی مدت میں 23 سال کی مدت میں پورا قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو اس مہینے کو رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتا کہ آپ تمام صحابہ کرام اپنے مصاحف پر جھک جایا کرتے تھے، اپنے رات کا اور اپنے دین کا اکثر حصہ اپنے مصاحف پر، اپنے قرآن کریم پر جھکے ہوئے رہتے تھے، گویا قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا اکثر حصہ صرف کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ ہم ایک منزل کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم میں ہر صفحے کے نیچے لکھا ہوا ہے منزل ایک، منزل ایک، 6 پارے تک لکھا ہوا ہے منزل ایک، اسی طریقے سے 6 سے 11 پارے تک لکھا ہوا ہے منزل 2، پھر منزل 3۔ اس طریقے سے علماء کرام نے اس میں 7 منزلوں کو طے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہے، اس کا آسانی کے ساتھ ہفتے میں ایک قرآن کریم ختم ہو جائے گا، اور جو ہفتے میں ایک قرآن کریم ختم کر سکتا ہے وہ پورے رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ 4 قرآن کریم ختم کر سکتا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرے، اگر ایک منزل پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرے۔ روزانہ اگر کوئی 3 پارے کی تلاوت کرتا ہے تو ایک عشرے میں ایک قرآن کریم ختم کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے 3 عشرے میں 3 قرآن کریم کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر 3 پارے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 پارے کی تلاوت کرے، آسانی کے ساتھ رمضان مبارک میں 2 قرآن کریم ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کرے، کیونکہ انسان اگر 1 پارے سے کم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ پورے رمضان مبارک میں 1 قرآن کریم بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو کم از کم 1 پارے کی تلاوت کرے، اس بات کا اہتمام کرے۔ اور اس کے بعد جس بات کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے دعاؤں کی کثرت کرنا۔ خاص طور پر 2 وقت جو حدیث شریف میں آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور خاص طور پر روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ ہے ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت سحری کے وقت میں جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں، ادھر اللہ رب العزت آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم ادھر کھانے پینے میں مشغول ہیں۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کرے کہ کم از کم سحری کو آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے ختم کر لے، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد خوب رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرے۔ اس وقت اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو اس بات کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے ایک افطاری کا وقت ہے، اللہ رب العزت افطاری کے وقت روزے داروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو انسان پورا دن بھوکا پیاسا اللہ رب العزت کے لیے رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت انسان کو بدلہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کوئی شخص روزے دار ہو اور وہ پورے دن روزہ رکھا ہے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کی مرادوں کو مکمل کروں۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، ادھر اللہ رب العزت آواز لگا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو واٹس ایپ میں لگے ہوئے رہیں گے۔ لہٰذا اس بات کو چھوڑیں،
موبائل کو سائڈ میں رکھے اور افطاری سے تقریباً 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو جائے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر دعائیں کرے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرنا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک بار مانگ کر دیکھیں، اللہ رب العزت روزے داروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں اور ضرور بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سحری کے وقت میں بھی خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں اور افطاری کے وقت میں بھی خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار رمضان المبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرے۔ اس میں سے 2 کام تو وہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرنے چاہیے، اور دوسرے 2 کام وہ ہے جس کے بغیر انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ پہلے 2 کام کون سے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرنے ہیں؟ وہ ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اپنے کاروبار میں جہاں کہیں بھی ہو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے استغفار کی کثرت کرنا، چلتے پھرتے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا لمبا استغفار نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہے۔ اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے اور نہ اس میں کسی قسم کے وضو کی ضرورت ہے، بلکہ چلتے پھرتے ہر کام میں اپنے زبان کو حرکت دیتے رہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے جنت کا سوال کرنا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرے۔ اور چوتھی بات جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ ہے آنکھ سے خلاصی چاہنا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ ان باتوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔